السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے پیارے ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میں آپ کو اپنے چینل اسلامک پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، جب ایک عورت بہو ہوتی ہے تو وہ ہر طرح کے حالات میں گزارا کر لیتی ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یہاں تک کہ وہ مفلسی میں بھی زندگی گزار لیتی ہے۔ اور وہی عورت جب ساس بن جاتی ہے تو وہ اپنی بہو کے لیے بہت زیادہ سخت مزاج بن جاتی ہے۔ سامعین، یہ نسل در نسل کام چلتا آ رہا ہے، لیکن جیسا کہ پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی، ویسے ہی کچھ اللہ کے نیک بندیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی بہوؤں کے ساتھ بہت ہی حسن سلوک اور اچھے طریقے سے رہتی ہیں، لیکن آج کل کے دور میں بہوؤں کے ساتھ کافی ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اور ہمارا آج کا وظیفہ اسی ٹاپک پر ہے، اسی موضوع پہ ہے۔ اور آج کا وظیفہ ہمارا ان بہنوں کے لیے ہے جو سسرال میں ظلم و ستم برداشت کر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، اور کئی ہماری بہنیں بیچاری سسرال کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے پیچھے اپنے مائکے اپنی ماں کے گھر آ چکی ہیں۔ سسرال میں ظلم کرنے والی صرف ایک خاتون نہیں پائی جاتی، سسرال میں بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں، جیسے آپ کے جیٹھ، دیور، جٹھانی، دیورانی، نند، ساس، سسر اور بھی جو سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سسرالی معاملات خراب ہونے میں بڑی وجہ ساس کی ہو، وہ اور بھی کوئی ہو سکتی ہے، نند ہو سکتی ہے، دیور ہو سکتے ہیں، جیٹھ ہو سکتا ہے، دیورانی ہو سکتی ہے، جٹھانی ہو سکتی ہے، کوئی بھی سسرالی رشتہ ہو سکتا ہے۔ اور اگر میری کوئی بہن ایسے مسئلے میں مبتلا ہے تو یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت مجرب وظیفہ ہے۔ یہ عمل آزمایا ہوا ہے، یہ بہت ہی کوئی عزیز ہیں، انہوں نے بتایا ہے، یہ ان کا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو انہوں نے شیئر کیا تھا، جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ یہ ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوا تھا اور یہ عمل انہوں نے خود کیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ ہماری بیٹی کی شادی کو کافی عرصہ ہو چکا تھا اور وہ سسرالی مسائل کی وجہ سے ہمارے گھر واپس آ چکی تھی، یہاں تک کہ اس کے 2-3 بچے بھی ہمارے اپنے گھر میں مطلب مائکے میں ہوئے تھے، سسرال میں اسے کوئی پوچھنے پیچھے سے نہیں آتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم سب نے یہ وظیفہ جانا تو ہم سب نے ہی اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اس وظیفے کی برکت سے اس بیٹی کے سسرال والے، اس کا ساس، سسر اور اس کا شوہر خود اس کو منانے اور لے جانے کے لیے آئے، اور وہ ہماری بیٹی کو لے گئے بہت باعزت طریقے سے، اور دوبارہ اس کے بعد اس کے گھر میں، اس کے سسرال میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آیا، اور ہماری بیٹی سکون سے، عزت و احترام سے اپنی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو دوستو، ویورز، میری بہنوں، یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ آپ اس وظیفے کو جس بھی مقصد کے لیے کریں گے، آپ اس میں انشاءاللہ کامیابی حاصل کریں گے، لیکن یاد رکھیے جو بھی وظیفہ ہے اس کو کسی اچھے مقصد کے لیے کریں، اور سسرال میں آپ کی بے حد عزت ہوگی، آپ کو برا بھلا کہنے کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی۔ اور آپ میری بہنیں بھی کوشش کیجئے کہ صبر کا دامن پکڑے رکھیے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور آپ دیکھتی رہیں گی کہ آپ جب جب اس وظیفے کو کرتی رہیں گی تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گی۔ اب میں آپ کو وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، لیکن آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے، میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وظیفہ بہت چھوٹا اور مختصر سا ہے۔ بڑے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندھ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، تو وہ رابطے کا ذریعہ کیا ہے؟ وظیفہ ہے، اس رابطے کا ذریعہ نماز ہے، اس رابطے کا ذریعہ اللہ پاک کا کلام پاک ہے،
تو میری بہنوں، یہ وظیفہ اللہ پاک کا اس میں گرامی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا قہار۔ آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سارا دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کے اس نام کو، اللہ پاک کے اس بابرکت نام کو یا قہار پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ کو ٹائم ملے، جب آپ کو موقع ملے، کام کرتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہر وقت آپ نے چلتے پھرتے آپ نے اس نام کو، اللہ پاک کے اس بابرکت نام کو پڑھتے رہنا ہے۔ پھر آپ اس کے کمالات دیکھیے گا۔ آپ اس عمل کو 1-2 دن ریگولر کریں، کوشش کریں، اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ہر ٹائم کرتے رہیں۔ 1-2 دن کرنے کے بعد آپ کی یہ روٹین بن جائے گی۔ پھر آپ کے منہ سے یہ الفاظ، اللہ پاک کا یہ نام خود بخود نکلنا شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ اس کے کمالات دیکھیے گا کہ گھر میں آپ کی عزت بے حد ہو جائے گی۔ ہر انسان سسرال میں آپ کی بات مانے گا۔ آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گی کہ کل تک جو لوگ آپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے تھے، بدزبانی کرتے تھے، وہ خود آپ سے بہت اچھے طریقے ساتھ، خود خوش اخلاقی کے ساتھ آپ سے پیش آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ سے بے حد پیار کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ آپ کو عزت نہیں دیتے تھے۔ اس وظیفے کو کرنے سے ان کی عادات میں کتنی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، وہ آپ کو بے حد پسند کرنا شروع ہو جائیں گے، اور دن بدن آپ کی عزت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ پر شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے کہ اس وظیفے کو کرنے سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی رب العزت نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا، اور آپ کو سسرال میں عزت اور سکون ضرور نصیب ہوگا۔ اور دیکھیے گا کہ اللہ پاک آپ کی غیب سے مدد کریں گے، اور آپ بالکل اپنے گھر میں سکون اور اتفاق سے رہیں گی۔ اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی عمل آپ سنتے ہیں اور جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ دوسروں تک ضرور پہنچایا کریں، ثواب کی نیت سے۔ میری بہنوں، یہ بہت نیکی کا کام ہے، اللہ پاک اس کا بہت اجر دیتا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مثبت ایسا کام جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہے، اس سے دوسرے بھی فائدہ حاصل کریں۔ اور یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر اس سے کسی کو فائدہ ہوگا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، تو اس سے آگے یہ جتنے لوگ مزید بتائیں گے اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ضرور دیں گے۔ تو اس لیے میری بہنوں، کہ جو بھی وظیفہ آپ کو پتہ چلے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، وہ آپ دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ اس سے وہ بھی فائدہ حاصل کریں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے وظیفے کے ساتھ، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب بہنوں کو اپنے سسرال میں عزت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔